أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المحمودين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شريط وتوسل به امام زین العابدین سید الصالحین علی بن حسین علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں، بالخصوص مریضوں کی شفا یابی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بلعسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایها السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا عند الله، اشفع لنا عند الله يا وزيرا عند الله، اشفع لنا عند الله. الصلوات. میری آواز سن رہے تھوڑا سا سمجھ تو اس کی آواز تھوڑی بہتر کر دیجیے گا، تھوڑا سا بڑھا دیجیے گا، مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے. ذکر جبیت اطہار علیہ السلام قرآنی اور مصطفوی سنت ہے. قرآن کریم میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد. یہ 7 آیت ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق سورہ مریم سے، 2 کا تعلق سورہ صاد سے. پھر سے زبان فرمائیے گا، یہ 5 الگ الگ آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا. اس کتاب میں ذکر کیجیے ہمارے عبد خاص حضرت ایوب علیہ السلام کا. اس کتاب میں ذکر کیجیے ہمارے عبد خاص حضرت داؤد علیہ السلام کا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اولیاء کرام کے ذکر کو وہ قرآن کریم میں خاص جگہ دیتا ہے. لیکن یقین فرمائیے گا کہ تمام انبیاء کرام اور تمام اولیاء
یہ سب اللہ کی جانب سے حجت رہے اپنے اپنے زمانوں میں، لیکن ان میں سے کسی چیز بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے، سوائے حسین ابن علی کے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی قرآنی دلیل کیا ہے تو یہ آیت ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ چاہا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے ذکر کو زندہ رکھا جائے قرآن کریم میں۔ حضرت مریم السلام علیہ کا واقعہ گزر گیا، حضرت ابراہیم السلام کا واقعہ گزر گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ گزر گیا، قیامت تک کے لیے رہنے والی ہدایت کی کتاب میں ضرورت کیا ہے کہ اس واقعے کو ذکر کیا جائے، اس لیے کہ انسپریشن ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل کے لیے مثلا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا، یا حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے نہیں فرمایا کہ ادریس مجھ سے ہے اور میں ادریس سے ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے نہیں فرمایا کہ میں ایوب سے ہوں اور ایوب مجھ سے ہے، یہ فرمایا فقط حسین ابن علی کے لیے کہ حسین منی وانا من حسین۔ مل کے سلوات بھیجیں محمد و علی محمد۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی ایک انسان کا حسب ہوتا ہے اور اس کا نسب ہوتا ہے۔ نسب کا مطلب ہوتا ہے اس کی فیملی کیا ہے، خاندان کیا ہے۔ حسب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیریکٹر اور کردار کیا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے نسب کو دیکھنا ہے تو حسین مجھ سے ہے، اور حسین کے حسب کو دیکھنا ہے تو میں حسین سے ہوں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا کردار دیکھنا ہے تو یاد رکھو کہ میں بھی حسین سے ہوں، یعنی محمد رسول اللہ بھی باقی ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام اس خاطر ہے کہ جب امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، وہاں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کو پتہ ہوئی یا نہیں ہوئی، نقل دلوانہ حدیث میں اسی طریقے سے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ کر آؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ نماز پڑھ کر آیا اور اس نے کہا کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کے بابا کو پتہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو امام نے کہا یہ نماز جو تم پڑھ کر آئے تھے یہ میرے بابا حسین ابن علی کی فتح کا اعلان تھا، یہ نماز باقی رہے گی اس وجہ سے کہ میرے بابا کی قربانی تھی۔ دیکھیں بنی امیہ کی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ ختم ہو جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حتیٰ علامہ مینی نے حاکم شام کا ایک مکالمہ لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، جب انہوں نے حاکم شام سے کہا تھا کہ اب تم نے علی بن ابی طالب کو بھی شہید کر دیا، امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت واقع ہو چکی تھی 50 ہجری میں، اور علوی سادات اور خانوادہ بنی ہاشم پہ بڑا سخت ترین دور تھا۔ کیا تیری جو حکومت کا تو گرپ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب کیا ضرورت ہے مزید ظلم کرنے کی؟ ڈکٹیٹر ظلم اس خاطر کرتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ باقی رہے، اس کی رجیم باقی رہے، تو اب کوئی خطرہ بھی نہیں، اس رجیم کو خطرہ بھی نہیں، تو پھر ضرورت کیا مزید ظلم کرنے کی؟ اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایک شخص نام لے کر کہا، ایک شخص بعد وفات رسول وہ آیا اور وہ چلا گیا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک اور نام لیا کہ وہ بھی آیا اور چلا گیا، اور آج اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ لیکن یہ عبداللہ کا بیٹا، تو میں کیا کروں؟ اور اسی انداز سے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، عبداللہ کا بیٹا چلا گیا لیکن آج تک اذان میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، تو میں اس وقت تک سکون سے اور چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ نام اذان سے نہ نکالتا۔ تو بنی امیہ کی کوشش یہ تھی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ باقی نہ بچے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور قربانی کے بعد چاہے انہیں مصلحتاً صحیح یا مجبوراً صحیح اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتح حسین ابن علی، چاہے اسلام کا سخت ترین دشمن کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اذان دے گا آل محمد کا سخت ترین دشمن کیوں نہ ہو، اسے کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ امام سجاد علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں امام السلام سوال ہوتا تھا تو امام السلام کہتے تھے کہ یہ باقی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میرے بابا کی فتح کا اعلان ہے۔ تو ذکر اس امام کا ہے کہ جن کی ہر فضیلت ہی منفرد ہے، جن کی والدہ بی بی شہبانو شہزادی اعظم ہے، جن کے بابا زمانہ جنت کے سردار ہیں، جن کی عبادت کرنے والوں کے لیے زینت ہے، یعنی زینت عابدین ہے، اور جن کا سجدہ رونق ساجدین ہے، جن کے لیے حضور مکرم نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس روز محشر اس عالم میں پہنچے کہ قد محى الله ذنوبه، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو محو کر دے، معاف نہ کرے بلکہ محو کر دے،
فلیتوالى علی بن حسین زین العابدین، اسے چاہیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی مودت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ حدیث رسول ہے سرکار تقویم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے امام زین العابدین سید الساجدین علی بن حسین علیہ السلام۔ مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی۔ تو یقیناً جب آپ مولا کی محبت میں اور ان کی مودت میں اس مجلس اللہ میں تشریف فرمائیں تو اس بات کا سبب ہے کہ قد محلہ ذنوب، اللہ عز و جل گناہوں کو محو فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس وضاحت کے ساتھ کہ جو پہلے بھی تفصیل سے آ چکی ہے، لیکن اس وقت فقط ایک جملے میں کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں اس بات کو کہ جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی حدیث آئے، اگر کوئی اسی حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ کرے تو وہ شخص اس حدیث میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر اس نے اسی حدیث کو کہتے ہوئے کہ چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت گناہوں کو محو کر دے گی لہذا میں گناہ کروں، وہ خود بخود اس حدیث سے ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے خود اس حدیث کی توہین کی، یعنی نفس غرض لازم آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جانب سے کہا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، تو دوسری جانب سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہو کہ تمہیں گناہ کرنے کی اجازت مل جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، نفس پرستی ہے، خواہشات دنیا ہے، اور اس وجہ سے انسان کسی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گیا، امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت انشاءاللہ اس بات کا سبب بنے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مل کر صلوات دیجیے گا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی۔ گفتگو بہت ہی مختصر ہے، آج ورکنگ ڈے بھی ہے، کل بھی ہے، آپ امام علیہ السلام کی شہادت کی مجلس میں تشریف لائے ہوئے۔ امام علیہ السلام سے ہمیں 5 وہ تحفے ملے ہیں، عظیم الشان کانٹینٹ ہیں کہ ان تحفوں کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ بھی کرنا اور اس کا مطالعہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ صحیفہ سجادیہ، رسالۃ الحقوق، دعائے ابو حمزہ ثمالی، زیارت امین اللہ، خطبہ امام سجاد علیہ السلام، دربار شاہ، یہ 5 اس پر مختلف حوالوں سے بات ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مطلب ایک جملہ آ جائے اور بات ختم ہو جائے گی آج کے تک۔ دیکھیں صحیح جس میں 54 دعائیں ہیں، اگرچہ کہ یہ فقط امام علیہ السلام کی دعاؤں کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ بس 54 ہیں، اس کے بعد دعائیں نہیں ہیں باقی۔ صحیفہ سجادیہ کے کم از کم 6 کمپلیشن اور لکھے گئے بعد میں، یعنی صحیفۃ الثانیۃ السجادیہ، صحیفۃ السجادیہ الثالثہ، صحیفۃ السجادیہ الرابعہ، صحیفۃ السجادیہ الخامسہ، صحیفۃ السجادیہ السادسہ۔ اور جو چڑھی صحیفہ سجادیہ جس کا کمپلیشن لکھا گیا تو اس میں مزید 182 دعائیں وہ لکھی گئیں کہ جو گزشتہ کمپلیشن میں نہیں تھیں۔ تو اب بات واضح ہو رہی، یہ امام علیہ السلام کی دعاؤں کا خزانہ ہے۔ تو میں نے ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کم از کم صحیفہ سجادیہ کو duaz.org پہ جا کے یا کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اس کا انڈیکس چیک کیجیے گا۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کم از کم آپ کو پتا ہو کہ امام علیہ السلام نے کس کس موقع کے لیے دعا ارشاد فرمائی، کم از کم انڈیکس تو آپ کے سامنے ہو۔ کتنے ایسے مومنین ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم اپنے والدین کے لیے کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں، دعا بتائیے، تو ہم اس بات سے واقف بھی نہیں ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں والدین کے لیے دعا موجود ہے۔ کتنے ایسے مومنین ہیں یہاں پر کہ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اولاد راہ راست پر ہے۔ جو والدین کا سب سے بڑا سوال ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہماری جو جنریشنز ہیں وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام پر ہیں، تو مولانا صاحب کوئی دعا ایسی ہے تو آپ نے دعا بھی کر لی، لیکن ساتھ میں جو دعا ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں اولاد کے لیے دعا موجود ہے آلریڈی۔ یعنی تو مثال ایسی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے اور کوئی شخص کہہ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ پیاس بہت لگ رہی ہے لیکن بتائیے کہ کیا کیا جائے، تو پانی ہے سامنے، پیجیے پانی۔ تو والدین کے لیے دعا ہے، اولاد کے لیے دعا ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے دعا۔ اولاد کی بات تو بعد میں آئے گی، تو پہلے تو ہماری بات ہے، تو ہمارا خاتمہ تو اختتام پڑھو، جو خیر پڑھو۔ دعا نمبر 11 جا کے دیکھیے گا، خاتمہ بالخیر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں۔ اچھا، بعض لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں صرف لمبی لمبی دعائیں ہوں، ایسا نہیں۔ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں خاتمہ بالخیر کی دعا، یہ آدھے صفحے کی دعا ہے، دعا کمیل سے چھوٹی دعا ہے، بہت ہی چھوٹی بلکہ،
آج سبھی کی دعا ہے. یا من شرفہ یا من ذکرہ شرف للذاکرین یا من طاعتہ نجات للمطیعین ویا من شکرہ فوز للشاکرین. اے وہ کہ جس کا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف ہے، اور اے وہ کہ جس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے نجات کا سبب ہے، اے وہ کہ جس کا شکر ادا کرنا خود شکر ادا کرنے والوں کے لیے فوز اور کامرانی کی علامت ہے. اے پروردگار کو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اچھا، یہ خاتمہ بالخیر کی جو دعا ہے، اس کا آغاز یہاں سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس ذکر سے کیوں ہو رہا ہے کہ اے وہ کہ جس کا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف ہے، جس کا شکر ادا کرنے والوں کے لیے فوز و کامرانی کا سبب ہے، یعنی نجات کا باعث ہے. اے وہ کہ جس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے باعث نجات ہے. اس لیے بظاہر وجہ یہ ہے کہ دیکھو، جو شکر ادا کرتا ہے وہ شکر بھی اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتا. وہ خود شکر ادا کرنے والے کے لیے اسے درجہ ایسا عطا کرتا ہے کہ فائزین اس کا نام آئے، کیونکہ فوز کا لفظ امام نے استعمال کی. وہ کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ کا، وہ اللہ کا ذکر اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں کرتا، وہ اس ذکر کرنے والے کے شرف میں اضافہ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے امام نے اس دعا کا آغاز اس طرح سے کر کے شاید اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر خاتمہ بالخیر ہوگا تمہارا تو ایمان پر اختتام یہ اللہ کے ووٹوں میں سے کسی ووٹ کا اضافہ نہیں ہو جائے. یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے، اللہ کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ تمہاری ضرورت ہے کہ تمہارا اختتام خیر پر ہو. لہذا فرمایا کہ اس دعا کو پڑھو تاکہ اختتام خیر پر ہو. تو میں نے ایک مثال دے دی، میں چاہتا ہوں اس مجلس کے بعد اگر کوئی ایک شخص بھی جا کر صحیح سے جاجے میں اس کا انڈیکس دیکھ لے اور کسی ایک دعا کو بھی تھوڑا تبرک کر لے تو ہمارے مجلس حاصل ہو جائے. تو اسی خاطر ہے کہ علامہ مرشی نجفی نے جب آغا طنطاوی کو، جو مصر کے پروفیسر تھے، انہیں صحیفہ سجادیہ کا تحفہ بھجوایا تھا، تو وہاں سے انہوں نے خط میں یہ جواب لکھا تھا کہ مجھے تعجب ہے اور افسوس بھی ہے کہ عالم اسلام اب تک اس خزانے سے واقف نہیں ہے کہ آپ نے مجھے وہ خزانہ بھجوایا ہے دعاؤں کا کہ کچھ مطالب ایسے ہیں معارف کے کہ جو میں نے صرف سید ساجدین کی دعاؤں میں پائے اور کہیں نہیں ہے. جب علم معصوم خطبوں کی شکل میں آئے تو وہ نہج البلاغہ بنتی ہے، وہی علم معصوم جب دعاؤں کی صورت میں آئے تو صحیفہ سجادیہ بن جاتی ہے، وہی علم معصوم جب زیارات کی صورت میں آئے تو زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ بن جاتی ہے. یہ سب علم معصوم کی قسمیں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. مل کے اور صلوات بھیجے نام ہے امام زین العابدین سید الساجدین رحمہ اللہ. تو یہ علم معصوم کی مختلف شکلیں اور بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ ہم کلام معصوم اور علم معصوم سے دور ہیں. اس طریقے سے نہج البلاغہ سے چونکہ دور ہے. اچھا، نہج البلاغہ کے لیے بھی ابن ابی العدید معتزلی نے 7th سینچری میں اس کی شرح لکھی، تو اس نے وہ جو جملہ کہا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو خالق کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. اور بعد میں صبحی صالح جو بیروت کے پروفیسر ہیں، اہل سنت ہیں، انہوں نے 5000 ان کلمات کی شرح لکھی کہ جو نہج البلاغہ میں استعمال ہوئے، اور کہا کہ چونکہ ان کلمات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے مولا کائنات کے کلام کو سمجھنے کے لیے، لہٰذا انہوں نے اس کے الگ سے شرح لکھی. اس کے بعد شیخ محمد عبدو نے کافی سینچریز بعد نہج البلاغہ کو، خود کہتے ہیں کہ میں بڑا ڈپریس تھا تو میں نے دیکھا تو نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد میرے دل کو بڑا سکون ملا اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کی شرح لکھی جائے. تو شیخ محمد عبدو نے ایگزیکٹلی وہی جملہ ریپیٹ کیا کہ جو سینچریز اگو، جبکہ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں آپس میں، ابن ابی العدید معتزلی کا اور شیخ محمد عبدو کا. وہی بات ریپیٹ کی کہ میں نے جتنا علی ابن ابی طالب کے کلام کو پڑھا تو بعد از کلام خدا اور بعد از کلام نبوی جامع ترین اور شریف ترین اور افضل ترین کلام ہے ہی علی ابن ابی طالب کا. یہ کیوں نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، ان دعاؤں سے، ان زیارتوں سے اپنے آپ کو ڈائریکٹ متصل کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عبسہ میں فرمایا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھانا کھا رہا ہے، کیا کھانا کھا رہا ہے.
امام علیہ السلام نے اس کی تعویل میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ تو تمہیں دیکھنا ہی ہے کہ تم کیا کھا رہے ہو، کہ حلال کھا رہے ہو یا نہیں کھا رہے، اور تمہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ علمہ الذی یاخذ عمن یاخذ، تمہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو تم علم حاصل کر رہے ہو وہ کس سورس سے حاصل کر رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، یہ بھی دیکھو کہ علم کیا حاصل کر رہے ہو۔ ہر سورس سے ہر بات سیکھنے والی نہیں ہے۔ یہ آج اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے اور ان کے کلام سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کہ آہستہ آہستہ بات بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ آپ کو اب اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ممبروں سے بھی دشمنان اہل بیت کی تعریفیں سننے کو ملیں اور لوگ سن بھی لیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ کلام اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کے عشق اور ولایت کا نام لے لیا ہم نے، خالی اپنے اندر سمویا نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ امام علیہ السلام کا کلام ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں 3 لوگوں پر نظر کرم نہیں کرے گا، رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا، اور نہ ان سے کوئی کلام کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ کسی کا کلام سن رہے ہوتے ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے بات ہی نہیں کرتے کسی سے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا امام نے کہا بات ہی نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ پہلا فرمایا وہ کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہ مانے۔ بات واضح، آپ نے کئی مرتبہ اس سلسلے میں احادیث سن رکھی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہ مانے، اللہ نہ نگاہ رحمت کرے گا نہ بات کرے گا۔ دوسرا فرمایا وہ کہ جسے اللہ نے نہیں بنایا ہے اسے امام مان لے۔ جتنا بڑا جرم اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ ماننا ہے، اتنا ہی بڑا جرم اللہ کے نہ بنائے ہوئے کو مان لینا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جتنا بڑا جرم اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ ماننا ہے، اتنا ہی بڑا جرم اللہ کے نہ بنائے ہوئے کو مان لینا ہے۔ اور پھر امام نے تیسرا، میں آپ سے کیسے سناؤں، یہاں پر بس اشارہ کر سکتا ہوں فقط میں یہاں کہ امام علیہ السلام نے کوئی دشمنان اہل بیت کے امام نے بھی نام نہیں لیا، فقط فلاں کہہ کے بات کی، جس میں اشارہ تھا کہ کن کن نے حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا۔ ان کی جانب اشارہ کر کے امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات نہیں کرے گا اس شخص سے کہ جس نے کبھی یہ خیال کیا کہ ان کا بھی اسلام میں کوئی حصہ تھا، نہیں کرے گا اللہ بات۔ یہ ہے ولایت۔ آپ بڑے اچھے مومن بن جائیں، بڑے اچھے آداب والے بن جائیں، اور یہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے علم کو اس سورس سے حاصل کیا ہے جس نے آپ کو ولایت تو سکھائی ہے لیکن ولایت کے ساتھ برات نہیں سکھائی ہے، غلط سورس۔ ہر ایک کا نہ کلپ سنیں نہ ہر ایک کی مجلس سنیں، کیا کروں اب میں، یہی کہنا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں ہم سمجھاتے تھے اپنے جوان ساتھیوں کو، پتہ نہیں انہیں کتنا سمجھ میں آیا، کہ امام حسین علیہ السلام کو جارج برنارڈ شاہ، مہاتما گاندھی اور قائد اعظم سے نہ لو، امام حسین علیہ السلام کو قال الرضا اور قال الجواد علیہ السلام سے لو۔ اس کا اثر یہ ہے جو آج سامنے ہے۔ حضرت حجت جو ہے نا، وہ فقط کوئی ریفارمسٹ نہیں ہے، وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں ہے۔ حضرت حجت نور خدا ہے، ولی اللہ ہے۔ یہ جو ہم غدیر کا ذکر کرتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، 14 سال پہلے ہو چکا ہے، آج کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ آج ہم غدیر سے من کنت مولا فہذا علی مولا سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ یہ اس نور کا تسلسل ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ ایک مل کے اور صلوات پڑھتے ہیں، نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس سورس سے دین کو لینا ہے۔ مولانا صاحب اگر اچھی بات ہے تو لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے، سب سے پہلے تو کیا ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ حق اور باطل کو پہچان سکے؟ اچھی بات ہے تو کچھ شیطان کی بھی ہے، کچھ اچھی باتیں شیطان کی بھی ہیں۔ شیطان مجھے بتلائیے گا، اپنے دل میں جواب دیجیے گا، اللہ کی خالقیت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ تو خلقہ کہہ رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے تو نے مجھے خلق کیا ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے مشرک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ مشرک ہے؟ شیطان تو مشرک نہیں ہے، شیطان سے بڑا تو توحید پرست آپ کو ملے گا نہیں اس وقت۔ تو پھر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اگر آپ شیطان سے لا الہ الا اللہ لیں گے نا
تو وہ آپ کو وہ لا الہ الا اللہ سکھلائے گا کہ جو خلیفۃ اللہ کے انکار کے ساتھ ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ اگر شیطان سے لیں گے لا الہ الا اللہ سیکھیں گے, سکھلا دے گا آپ کو وہ لا الہ الا اللہ. وہ سکھلائے گا کہ اللہ کو سجدہ کرو, آدم کو نہ کرو. وہ یہ لا الہ الا اللہ سکھلائے گا. تو سیکھیں گے توحید شیطان سے, پھر سیکھ لیجئے. پھر باتیں تو وہ بھی بڑی اچھی کر رہے ہیں. جناب علی, کسی انسان کی قدر و قیمت کس بات سے آپ جانتے ہیں؟ کسی بھی عالم کی بھی, کسی بھی صاحب ممبر کی بھی, وہ اس کے فیس بک فالوور سے نہیں کہ کتنے زیادہ ہیں. اچھا, یہ بات میں کیوں کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ سب کو یہ یقین ہوگا کہ میں کسی حسد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ تقریباً جتنے اس وقت کے علماء کرام ہیں اس میں شاید سب سے زیادہ فیس بک فالوور میرے خود کے ہیں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ. تو میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں کسی حسد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو اپنے آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یعنی وہ بات جو مجھ پر بھی آ سکتی ہے. کسی کی قابلیت کا معیار اس کی ویڈیو اور آڈیو ایچ ڈی کوالٹی نہیں ہے, اس کے سامنے بیٹھا ہوا بہت بڑا مجمع نہیں. اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنہ. فرمایا لوگوں کی قدر و منزلت اس بات سے پہچانو کہ ہم اہل بیت سے حدیثیں کتنی بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ صلوات بھیجتے ہوئے ذرا سا آگے تشریف لے آئیے گا, وہاں تک مومنین ہو چکے, بس آگے آ جائیے. ابوالفضل عباس علیہ السلام کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے آج کا ہمارا کوئی بھی مرجع تقلید. یقین فرمائیے یہ دین کو کیا بنا دیا. جتنا مولا علی علیہ السلام سے امامت کی بسم اللہ ضروری ہے, اتنا ہی حضرت حجت پر صدق اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. ختم. بعد میں جس سے آپ کو دین ملتا ہے وہ قابل احترام ہے. قابل احترام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حسین کا علمدار ہے. حسین کا علمدار فقط ابوالفضل عباس ہے. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد کا مطلب کیا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے. تو ہم نے چونکہ علم کو صحیح سورس سے نہیں حاصل کیا ہوا, جس سے جو بات ملی لے لی اٹھا کے. اب کتنا میں سمجھا سکتا ہوں, میں کیا کروں, میں کسی حد تک ہی آپ سے کہہ سکتا ہوں. باقی یہ کہ یقین فرمائیے کہ جہاں کہیں آپ نے, اب یہ لفظ بھی بڑا بدنام ہو گیا لیکن میں کیا کہ مجھے یوز کرنے دیں, نیوٹرل ہونے کی کوشش کی. اب یہاں کوئی پولیٹیکل گفتگو تو میں کر نہیں رہا ہوں, تو میں جو نیوٹرل استعمال کر رہا ہوں وہ کسی اور معنی میں ہے. نیوٹرل کا تو معنی ایک ہی ہے, لیکن میں دین کے معاملے میں اس طرح سے آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں جناب, مطلب یہ بھی اچھے, وہ بھی اچھے, یہ بھی اچھے, وہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, سبھی ٹھیک ہے. تشیع کی بات کر رہا ہوں, اس سے باہر کی بات نہیں کر رہا. تو اس کا نتیجہ پتہ کیا ہے؟ حضور کے جو چچا تھے نا, آج مولا عباس علیہ السلام جن کے چچا ہیں امام زین العابدین علیہ السلام, ان کی مجلس ہو رہی ہے نا. تاریخ میں دو چچا ایسے ہیں کہ جو خاص الخاص اہتمام اور مقام رکھتے ہیں. ایک زین العابدین علیہ السلام کے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام, اور ایک محمد مصطفیٰ کے چچا ابو طالب علیہ السلام. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. کیا گود ہے خدا کی قسم یہ کہ جو اس میں پل جائے یا نبی بن جاتا ہے یا امام بن جاتا ہے. تو لیکن جو حضور کے چچا تھے وہ سب ایک طرح کے نہیں تھے. ابو لہب پہ تو نفرین آ گئے, لعنت آ گئی. دوسری طرف ابو طالب علیہ السلام تھے, محسن اسلام. حضرت حمزہ سید الشہداء.
حضور کے ایک چچا حضرت عباس، آپ کو حضرت عباس اسلام کی ہسٹری جا کے دیکھیے گا. حضرت عباس علیہ السلام صدر اسلام میں جب حضور پر سخت ترین وقت ہے مکہ میں، تو ابو طالب ہیں رسول اللہ کے نگہبان کہ ان کی وفات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بس اب مکہ آپ کے لیے سیف نہیں، ہجرت فرما لیجیے. حضرت حمزہ ہیں سید الشہداء، بدر میں احد میں علمدار ہیں. ابو لہب دوسری طرف ہے. یہ وہ سلسلہ کہ ان کی سائڈز کلیئر ہے. حضرت عباس کی سائڈ کلیئر نہیں. یعنی کیا؟ وہ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہیں لیکن رسول اللہ کے دشمنوں کے مخالف بھی نہیں ہیں. تو ان کا سلسلہ اس طرح چلتا رہا، کوئی بہت واضح کردار نہیں ہے. جب آپ اس پالیسی میں چلیں گے نا، نتیجہ پتہ کیا ہے؟ اولاد میں آپ یہ سمجھیں گے کہ جناب ہم تو ٹھیک ہے اندر سے ولایت پر ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. اولاد میں کیا ہوا؟ ابن عباس، امیر المومنین کا دفاع بھی کیا ابن عباس نے، لیکن ابن عباس ہی وہ تھے کہ جو امام حسین السلام سے سوال بھی کرتے ہیں کہ مولا کیوں جا رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے ویسا نہ کیجیے، اس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں لے کے جا رہے. اثر تو آئے گا. یہ اثر بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ جو خلفائے بنی عباس ہیں، جو حضرت عباس کی نسل سے ہیں، ان پر تو آپ تبرہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ائمہ علیہ السلام کے قاتل رہے. جب آپ اپنے ایمان کے معاملے میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو یہ تو وہ تو سب ملا کے چلیں گے نا، تو تیسری چوتھی جنریشن بعد نہیں معلوم ہے کہ وہ علی بن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کا قائل بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، اور نہیں معلوم ہے کہ وہ یہی کہتا پھرے گا کہ وہ دشمنان اہل بیت اتنے برے بھی نہیں تھے کہ آپ نے تم کو اتنا برا بنا دیا. اس کا اثر ہوگا. شیطان بھی اتنا برا نہیں تھا، میں نے کہا. تو یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جو ہم غیروں سے ڈیفینڈ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ خطا اجتہادی ہو گئی فلاں سے فلاں سے، مولا علی کے مقابلے میں خطا اجتہادی ہو گئی. تو ہم کہتے تھے نا پھر آپ کہیے ابلیس سے بھی خطا اجتہادی ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، خطا اجتہادی ہو گئی. اور کیا؟ تو اب کیوں نہیں ابلیس؟ بات یہاں تک بڑھتے بڑھتے آ گئی کہ اب آپ کو اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے. اور میں نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اس شخص سے کہ جو یہ سمجھنے لگ جائے. کیوں؟ قاتلین حضرت زہرا ان کا بھی کوئی حصہ تھا اسلام میں. یہ حدیث امام ہے، حدیث امام. یہ چوتھے امام جن کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے، ابو حمزہ ثمالی ان کے سب سے قریبی صحابی ہیں. یاد رکھیے گا قربت کا فیصلہ بھی امام علیہ السلام بتلائیں گے کہ اس کا مقام سب سے زیادہ ہے. تیر و تلوار سے خالی نہیں ہوگا. حضرت مختار کا احترام بہت ہے لیکن وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سب سے بڑے صحابی نہیں ہیں. سب سے بڑے صحابی ثابت ابن دینار ابو حمزہ ثمالی ہیں جنہوں نے کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی تلوار نہیں چلائی. اس سے فیصلہ نہیں ہونے والا. اگر آپ حضور کے اور بعد میں آنے والے اصحاب میں، حضور کے صحابیوں میں سب سے بڑے صحابی کون سے؟ سلمان ہیں. علی ابن ابی طالب تو صحابی نہیں نا، وہ تو نفس رسول ہے. علی ابن ابی طالب کے بارے میں تو یہاں پہ یہ گفتگو کرنا، صحابی رسول صحابیت کے منزل پر تھوڑی فقط. وہ امام شافعی نے جب ان کے بیٹے نے پوچھا تو انہوں نے جواب دے دیا تھا. امام شافعی نے کہ بیٹے نے پوچھا تھا کہ آپ افضل صحابہ کا نام لیجیے، اور انہوں نے چند نام لیا اور مولا علی کا نام نہیں لیا. تو پھر کہا کہ آپ نے اتنے سارے صحابیوں کے نام میں مولا علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہ بیٹا آپ نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. نفس رسول ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. باقی حضرت سلمان کا مقام سب سے زیادہ ہے، جنہیں امام علیہ السلام اپنی بارگاہ میں وہ عہدہ دیں اور وہ مقام دیں. امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ابو زرارہ اور محمد ابن مسلم اور ابو بصیر، یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کے لیے امام نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار ختم ہو جاتے ہیں. یہ ان صحابیوں کا. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ فقط بیٹھ کر حدیثیں بیان کرتے تھے بس. اس خاطر ہے اپنے آپ کو آپ اصل بات سے جوڑ کے رکھیں، اصل منبع سے، اور گفتگو بھی فقط اسی کی سنیں جو آپ کو اپنا فلسفہ نہ سنائے. یہ سنائے کہ قال الباقر و قال صادق و قال موسیٰ و قال رضا و قال الجواد و قال علی نبی علیہ السلام. یہ سنیں، پوری تقریر گزر جائے
اور نہ کوئی قرآن کی ایک آیت ہو، نہ امام کے 2 کلام ہو، اور آپ کہیں کہ مولانا بڑی اچھی تقریر کی. ارے کیا خاک اچھی تقریر، کیا چیز ہے یہ؟ کیا معیار ہے؟ یہ کیا معیار ہے؟ جب احادیث سے آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے. میں آپ کو، کیونکہ ایام اعظام میں پی ایس پی میں مجھے یا ایک مجلس پڑھنی ہے وہ شب 28 سفر کی، تو جو کچھ آپ نے سننا ہے مجھ سے وہی نہیں میں سننا ہے. اب میں کیا کروں؟ تو چلیں یہ خوشخبری بھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے. اللہ حضرات مومنین، یہ پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا یقیناً آپ لوگوں سے ہی آباد ہے، اور آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، آپ کا بہت شکر گزار. لیکن کمیٹی کا یہ میسیج آیا آپ لوگوں کے لیے کہ نام نہیں لیں گے، نہ وہ نمبر بتائیں گے، نہ وہ گاڑی کا کوئی رنگ بتائیں گے. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی لوگوں کے گھروں کی جو ڈرائیو ویز ہیں وہ آپ لوگوں نے بلاک کیے ہیں، اس کے علاوہ جو بس اسٹینڈ کے پاس آپ لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں جو کہ بسز کے راستے روک رہے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خود ہی آپ لوگ اٹھیں اور جا کے اپنی اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ریموو کر دیں. برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین سلوات. آپ کو کوئی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو سنائے، آپ کہیں کہ مولا کی غیبت کے بارے میں حدیث کیا بیان کی ہوئی امام نے؟ کوئی بھی آپ سے کوئی بات کرے، میں آپ سے کہوں عزاداری کا مطلب گریا ہے، کہ مولانا صاحب حدیث ہے اس بارے میں؟ میں حدیث سناؤں گا آپ کو. اگر میں کہوں کہ عزاداری کا مطلب مرثیہ خوانی ہے، مولانا صاحب حدیث ہے اس بارے میں؟ مولانا صاحب اچھا میں آپ سے کہوں عزاداری کا مطلب رونے جیسی شکل بنانا ہے، رونا نہیں ہے نا، رونے جیسی شکل بناؤ، اس کی بھی تاکید ہے، اس کا بھی ثواب ہے. اب مجھے حدیث ہے مولانا صاحب اس کے بارے میں؟ میں کہوں اگر ان سب کے بارے میں حدیث سنا سکتا ہوں ابھی. میں کہوں عزاداری کا مطلب احتجاج ہے، آپ کے حدیث ہے کوئی اس بارے میں؟ حدیث ہے اس بارے میں کوئی؟ مولا کا کوئی کلام ہے؟ میری بات پہ اعتماد نہ کرو. میرا جو امامہ ہے نا وہ حضرت جون کے جوتے صاف کرنے کے برابر ہے. میری حیثیت اس وقت ہے کہ جب میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں کہ جو وہی سے متصل نے سنایا ہے. میری حیثیت اس وقت ہے، میری بات پہ اعتماد نہ کرو. ہاں فروع دین میں جہاں کوئی فقہی شرعی مسئلہ آ جائے آپ پر واجب ہے کہ یا تو آپ خود اتنے بڑے عالم بن جائیں کہ مجتہد بن جائیں، اور نہیں بن سکتے تو آپ فالو کر لیجئے کسی مرجع تقلید کو، وہ آپ پہ واجب ہے. وہ امام علیہ السلام، کیوں امام نے کہا، امام نے فرمایا، اس لیے بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے کہیں آپ کو کوئی تھنکنگ دے رہا ہے اسلام کے بارے میں، آپ کہیں اس میں حدیث ہے کیا کوئی؟ اگر ہم نے کلام اہل بیت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ فرض کیجئے کہ آج میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں حالات ایسے ہیں، یہ سب یہ جو 2-4 باتیں کروں آپ سے، واقعات یہ ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ میں یہ ہوا، اکنامی میں یہ ہوا. میری خود کی فیلڈ اکنامکس ہے، جب یونیورسٹی میں ہم نے پڑھا تھا. دیکھیں یہ سارے حالات پولیٹیکل، اکنامک، جیو پولیٹیکل حالات بتلا رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے. آپ کہیں مولانا اس پہ کوئی حدیث ہے کیا؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے کیا یہ اپنا تخیل ہے؟ حدیث سناؤ آپ کو، ہلک المستعجلون، جس امر پر اللہ کو جلدی نہیں ہے تو تمہیں کیوں جلدی؟ امام نے فرمایا. انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے، یہ بھی فرمایا. انتظار ہو آپ کو، لیکن جب اللہ نے متعین کیا ہوا نا اس معاملے میں جلدی نہ ہو. کہ عجلت کرنے والا ہلاک ہو جائے گا، کسی اور کی ولایت میں چلا جائے گا، کسی اور کی سرپرستی میں چلا جائے گا. انتظار کا مطلب کیا بتائیں؟ میں آپ کو ہمارے ساتھ محترم نے ایک مثال دی تھی. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، شاید یہاں اس بات کو سمجھنا اتنا آسان نہ ہو، پاکستان کا جو سسٹم ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو اپوائنٹمنٹ ملا، آپ کا 200واں نمبر ہے، ابھی پہلا چل رہا ہے، آپ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. جلدی کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہیں اور چلے جائیں گے، یہاں نہ دیکھا کہیں اور دکھا دوں، ہلاک ہو جائیں گے. اسی کا انتظار کرنا ہے.
مثال سمجھ آ رہی ہے؟ یہی حجت خدا، یہی امام وقت ہے، انتظار اسی کا کرنا ہے بس. آج سے 400 سال پہلے تقریباً، اب تردید میری جانب سے، سید ابن طاؤس کا نام ملتا ہے، بظاہر علامہ مجلسی کا بھی نام ملتا ہے. میں اتنے بزرگ علماء کے نام لے رہا ہوں، یعنی واقعاً ان کی جوتیاں جو ہے نا ہمارے سروں پر، واقعاً بہت بزرگ علماء. لیکن پتہ کیا ہوا؟ کچھ حالات ایسے ہوئے، ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، بغداد تباہ ہو گیا. اس دور میں آپ علماء کی کتابیں نکال کر دیکھیے، انہوں نے کہا بس اب ظہور امام ہونے والا ہے، اس لیے کہ ظہور کی نشانیوں میں سے ہے کہ شامات کا علاقہ تباہ ہو جائے گا جو بغداد ہے، بس ہونے والا ہے. کس کو کیا خبر تھی کہ نشانی کیا ایک ہی دفعہ ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ 10 مرتبہ دہرائی جائے. ایک میسج بہت زیادہ چلا تھا کہ اگر تم مجھے عبداللہ کے انتقال کی خبر دو تو میں تمہیں اپنے فرزند کے ظہور کی خبر دوں گا. جب کنگ عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، وہ کون سا، یہ کنگ عبداللہ ہے کہ اور کنگ عبداللہ ہے؟ بھائی اگر یہ مجھ جیسے پڑھنے والے یہاں پر ایسی باتیں کرنے لگے نا کہ یہ حالات دیکھو اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ حالات دیکھو یہ ہونے والا ہے، پتہ ہے 3 جنریشنز بعد کیا ہوگا؟ شیر آیا والا واقعہ سنا ہے؟ تیسری نسل یہ کہہ رہی ہوگی پتہ نہیں یار یہ سارے یہ بات کہہ کے جا رہے ہیں. وہ 400 سال پہلے علماء کی باتیں تو خالی کتابوں میں نا، یوٹیوب پر نہیں ہے. ہماری ساری باتیں تو یوٹیوب پر ہیں، تو وہ ساری جنریشن سن رہی ہوگی. وہ کہے گی نہیں معلوم یہ آنے بھی والا ہے کوئی کہ نہیں آنے والا. اچھا میں آپ سے کہوں مولانا اس پہ حدیث ذرا سنائیے، آپ نے کیسے کہہ دیا یہ؟ حدیث سناتا ہوں آپ. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب کچھ انتظار کرنے والے یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ اگر کوئی ہوتی حجت اور ہوتا کوئی فرزند زہرا تو آ چکا ہوتا. یہ کون کہے گا؟ یہ اہل سنت میں سے کوئی کہے گا جو ولادت کے قائل نہیں ہے، یا شیعہ میں سے کوئی کہے گا؟ 3-4 جنریشن بعد دیکھ لیجئے گا. پھر فالس ہوپ نہ دلائیں. جو امام نے کہا ہے، جو امام نے غیبت میں کہا ہے وہ کر لیجئے. امام نے ورع کا لفظ استعمال کیا، یعنی تقوی کے عالی ترین مقام پر رہو. بار بار انتظار کا لفظ استعمال کیا، منتظر رہو اس امر امامت کے. کہیں تقیہ کی بھی بات کی کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو. چونکہ حدیث ہم نے سننی نہیں ہے. جہاں کہیں پر کوئی امام علیہ السلام کی بات کرنا شروع کرے نا، لوگوں کو لگتا ہے 14 سال پہلے والے مولانا ہے، آج کی بات نہیں کرتا کوئی. میرے بھائی اپنے آپ کو آپ اس امامت سے متصل کیجئے جو انی تارکوں فیکم الثقلین والی امامت ہے. بس اس سے زیادہ مجھے ایک بات نہیں کرنی تھی، اور یہ اہم باتیں تھی جو پہنچ جائے. ورنہ اگر آپ نے کسی اور امامت سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو پھر یہاں سے آپ ممبر سے یہ باتیں سنیں گے کہ ہم نے اتنا برا بنا کے رکھا ہوا اور ہم نے لان تان کی ہوئی. ایسے تھے بھی نہیں کوئی اتنے برے، کوئی اچھی باتیں بھی تھیں. اچھی باتیں بھی تھیں اور اچھے کارنامے بھی کچھ سنا دیے جائیں گے. تو میں نے کہا آپ سے شیطان بھی 6000 سال تک عبادت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو ایک ڈیل بھی کرنے کی کوشش کی. ڈیل کی باتیں بھی آج کل بہت ہیں. تو کہا کہ پروردگار یہ ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے، میں اتنے سجدے کروں گا جو روئے زمین پر کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اللہ نے کہا کہ انما عبد حیث ارید لا عبد حیث ترید. عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں وہ نہیں جو تو چاہے. 6000 سجدے مجھے چاہیے نہیں، مجھے ایک سجدہ چاہیے، یہ والا سجدہ چاہیے. تو اس لیے اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں. بس عزیزوں بات اختتام تک لا رہا ہوں. اور چونکہ ذکر ہے اس امام کا کہ جو سب سے بڑے عبادت گزار بھی ہیں، سب سے بڑے عزادار بھی ہیں. یہ ہم نے عزاداری اور عبادت کو بھی تھوڑا سا الگ الگ کیا ہوا ہے. اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ یہ جو عزاداری ہو رہی ہوتی ہے، یا اب یہ جو تشریف فرما عزاداری ہو رہی ہے نا، ابھی یہ جو عزاداری ہے نا، یہی عبادت پروردگار ہو رہی ہے. یہ الگ الگ نہیں ہے کوئی. عبادت کا ایک حصہ ہے عزا امام حسین علیہ السلام، عبادت ہی کا ایک حصہ ہے. اور عبادت الگ تو عزاداری الگ کا کیا مطلب ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا ذکر یہ الگ مجلس ہے اور باقی چیز عبادت ہے. یہ ذکر علی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کیا شان ہے اس ہستی کی کہ جس کا ذکر کرنا بندگی پروردگار ہے.
کیا شان ہے اس ہستی کی کہ جس کے بارے میں ممبر سے بار بار یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو علی خدا نہیں ہے، علی بندہ خدا ہے. خدا کی توحید کا پیغام اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی خدا نہیں ہے. سمجھ؟ تو یہ اس خاطر ہے کہ یہ سبھی عبادت ہے. زیارت عاشورہ پڑھنا عبادت پروردگار ہے. یہ بات عجیب سے لگ رہی ہے لیکن ہے. زیارت امام حسین السلام امام کی زیارت ہے، عبادت پروردگار کی ہو رہی ہے. صحیح ہے؟ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی. اللہم انی اتقرب، پروردگار میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، تیرے رسول کی زیارت عاشورہ اور مولا علی کے اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے اور امام حسن کے اور اے مولا حسین آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، آپ کی ولایت کے ذریعے سے اور آپ کے دشمنوں سے برات کے ذریعے سے. زیارت عاشورہ سے دین لیا ہوتا تو پھر کنفیوژن نہ ہوتی. مشکل یہ ہے. عزیزان گرامی، بس بات آج اختتام تک پہنچ گئی. مجھے بات تو کرنی تھی امام علیہ السلام کے 5 ان متون پر، لیکن بات یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم آپ کے ذہن میں یہ عظمت واضح ہوئی کہ آپ نے جو دین لینا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے لینا ہے. وہ بھی ہر اس کلام سے نہیں کہ جو فیس بک پہ گھوم رہا ہے، بلکہ اب تو جو اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی حدیث بھیجے نا، کہتے ہیں ذرا اس کی عربی بھیجیے گا تاکہ ٹرانسلیشن چیک ہو کہ اپنے مزاج کے مطابق کیا ہے یا امام کے کلام کے مطابق کیا ہے. ذرا عربی تو بھیجیے گا. ارے مولانا اتنا تھوڑی ہمارے پاس وقت ہے کہ عربیاں بھی چیک کرتے پھریں اور یہ بھی چیک کرتے پھریں کہ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے نہیں، کیا کیا باتیں کریں، اتنا لمبا کام بتا رہے ہیں ہم، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا جب گھر کا شادی کارڈ چھپواتے ہو تو ایک ایک فونٹ دیکھتے ہو، یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ بولڈ ہے نہیں ہے، اس کی سائز کیا ہے وہ کیا ہے. امام کا کلام دیکھتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے. ہاں امام کا کلام دیکھتے ہوئے یہ وقت نہیں وہ وقت نہیں، تو بھائی پھر تم توقف کر جاؤ، نہ دین بناؤ اس سے. اس لیے سیریس ہے، سیریسنس. امام سے میں زیارت امین اللہ ملی. امام زین العابدین جب جاتے تھے اپنے جد مولا علی کے قبر مطہر پر تو روتے تھے. آج آپ کو میسیجز ملیں گے جب بھی محرم شروع ہوتا ہے، عزاداری یا نہیں ہے، عزاداری یا نہیں ہے، محرم یا نہیں ہے، محرم یا نہیں ہے، ہوتا ہے نا. محرم فرض کیجئے کہ جس میں یہ عبادت، محرم یعنی وہ محرم، پتہ نہیں کتنے سارے ہوتے ہیں. آپ کو ملے ہوں گے کہ محرم یعنی ذمہ داری، محرم یعنی فلاں. محرم پورے میسج میں کہیں محرم یعنی عزاداری نہیں لکھا ہوا ہوگا. محرم یعنی گریہ کرنا، محرم یعنی آنسو بہانا. آپ کہیں محرم یعنی آنسو بہانا، او یار یہ اتنی سی بات. جیسے امام نے سب کچھ کہا تھا نا، وہ ہم نے اتنی سی بات بنائی کی. جو امام نے کہا ہی نہیں تھا عزاداری کے بارے میں، اس پہ 25 لائن کے میسیجز بھیجتے ہیں. امام نے جس کو عزاداری کہا تھا، بس یہ تسلیم نہیں ہے، تسلیم، دل نہیں جھکا ہوا. عبداللہ ابن ابی یافور کی طرح نہیں کہ مولا کہیں کہ آدھا سے حلال تو آدھا حرام تو مان لیں گے. پوچھیں گے یہ مولا سمجھ نہیں آ رہا. جرات نہ کر سکیں تو دل میں تو سوچیں گے. من کن تو مولا فہذا علی المولا. رسول اللہ نے کہا جو مجھے جیسے جیسے مولا مانتا ہے نا، وہ علی کو ویسے ویسے مولا مانے. السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ. یہ کس کی سکھلائی ہوئی زیارت ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام. السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد وعملت بکتاب واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضك إليه باختياره والزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك وراضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك. یہ زیارتیں وہ ہیں کہ جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور اس کا ترجمہ لکھیں. زیارت امین اللہ وہ ہے کہ جو ہر امام کے حرم میں پڑھنے کی تاکید. آپ پڑھیں زیارت امین اللہ. حدیث میں آیا 5ویں امام نے کہا کہ میرے بابا زیارت کو پڑھتے تھے، تم مولا علی کے قبر پہ جاؤ یا کسی کی بھی ائمہ علیہ السلام کی قبر پر، وہاں پہ جا کے زیارت کو پڑھو، اور جب تم نے زیارت کو پڑھو گے تو نور کا ایک نامہ، لیٹر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچایا جائے گا. اس نور کے نامے پر رسول اللہ کی مہر ہوگی، اور جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو وہ نور کا نامہ جو تم نے زیارت امین اللہ کی صورت میں پڑھا تھا حضرت حجت کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہ زیارت امین اللہ، یہ تحفہ امام زین العابدین علیہ السلام.
तोहफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। बात वाज़ेह हो रही है जी। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं ना कि मजलिस, मुकम्मल मजलिस कौन सी होती है, तो फिर पढ़े इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खुतबा दरबार शाम में। जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मन आरफ़नी फ़क़द आरफ़नी व मन लम यारिफ़नी, और जो मुझे नहीं जानता फ़क़द अंबअतहु बिहसबी व नसबी, तो मैं बतलाता हूँ कि मेरा हसब क्या है, मेरा नसब क्या है। सुभान अल्लाह। अना इब्नु मक्का व मिना, अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा। आगे फरमाया अना इब्नु मन खैर ताफ़ा व सआ, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा हूँ, मैं सफ़ा व मरवा का बेटा हूँ, मैं मक्का व मिना का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने बेहतरीन तवाफ़ किया, और मैं उसका बेटा हूँ जिसने बेहतरीन सही की, और मैं उसका बेटा हूँ जिसने बेहतरीन हज किया। मन खैर हज्जा व लब्बा, मैं उसका बेटा हूँ जिसने बेहतरीन तलबिया कहा। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने तुम्हारी गर्दनों को पकड़ कर तुमसे ज़बरदस्ती ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाया ताकि तुम रसूल अल्लाह के लिए ख़तरा ना बनो। हाँ, तुमसे कहलवाया उसने ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर फरमाया कि मैं अली इब्न अबी तालिब का बेटा हूँ, मैं सय्यदतुन निसाइल आलमीन का बेटा हूँ। उस पूरे सिलसिले में याद किया। सुभान अल्लाह। जब खुतबा आगाज़ हुआ था, अब मैं कुछ सुना भी सकता हूँ आपको यहाँ से, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तौफीक अता की है कि मैं यहाँ से आपको खुतबा सुनाऊँ, लेकिन कुछ जुमले बस काफ़ी है ताकि तबरुकन हो जाए। औतीना सित्तन व फज़िलना बिसब्इन, अल्लाह ने हम अहले बैत को 6 फ़ज़ाइल अता की जो तुम में से किसी के पास नहीं है। व फज़िलना बिसब्इन, अल्लाह ने हमें 7 हस्तियाँ अता की हमारे ख़ानदान में जो तुम में से किसी के पास नहीं है। औतीना अल-इल्म वल हिल्म वस्समाहा वल फसाहा वल शुजाअ वल मुहब्बा फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया, हिल्म अता किया है, समाहत यानी सखावत अता की, फसाहत अता की, शुजाअत अता की, वल मुहब्बा फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, अल्लाह ने हम अहले बैत की मोहब्बत तो मोमिनीन के दिलों में रखी है। क्या अजीब बात है। इसको जब मैंने पढ़ा ना, जब पहली मरतबा और कुछ शऊर आया है वल मुहब्बा फ़ी क़ुलूबिल, मैं वजद में आ गया। इमाम कह रहे हैं अल्लाह ने हमें 6 अता की फजीलतें, 6। इल्म का ताल्लुक उनसे, उनके पास इल्म है, अहले बैत के पास है ना इल्म। इमाम कह रहे हैं हमारे पास है हिल्म भी उनके पास है, सखावत उनके पास है, शुजाअत उनके पास है, फसाहत उनके पास है। ये जो मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत है, ये किसके पास है? आपके दिल में इमाम ने कहा हमें अता किया अल्लाह ने। आपके दिल को इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना कहा है, कहे तुम्हारे दिलों में जो हमारी मोहब्बत है ये अल्लाह ने हमें अता की। यानी इमाम कहना चाहते थे कि यजीद तुम्हें जिंदान में डाल सकता है, लेकिन तू उस मोहब्बत को नहीं निकाल सकता जो अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों में हमारे लिए रखी हुई है, तो हमारा इल्म नहीं कैद कर सकता। सुभान अल्लाह, क्या कहने। वफ़ज़िलना बिसब्इन, अल्लाह ने हमें 7 वस्तियाँ खानदान में अता की जो किसी खानदान में नहीं। मिन्नन नबी अल मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से, व मिन्ना सिद्दीक, और सिद्दीक अली इब्न अबी तालिब हम में से, व मिन्ना असद रसूलुल्लाह, असदुल्लाह व असद रसूलुल्लाह, हजरत हमजा अल्लाह के शेर और रसूलुल्लाह के शेर हम में से, व मिन्ना तैयार जाफर तैयार हम में से, सय्यदतुन निसाइल आलमीन हम में से, मिन्ना सिब्त हाज़िल उम्मा, फरमाया इस उम्मत के 2 नवासे हम में से, हसन और हुसैन हम में से। और एक खुतबे का जो मतन है वो मिन्ना अल महदी, आखिरी हुज्जत महदी हम में से। फलम यजल यकूल अना अना, इमाम अलैहिस्सलाम फिर आखिर में खुतबे के इमाम कहते जाते थे मैं वो, तो मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो, कहते रहे। आगे तफसील में पूरा नहीं कि कितनी मरतबा इमाम ने कहा क्या मैं, यहाँ तक कि अमरा यजीद अल मुअज्जिन, यजीद ने मुअज्जिन से कहा कि अजान देना शुरू कर। इमाम ने अजान के एहतराम में उस खुतबे को रोका, लेकिन उसमें तबलीग फरमाई। अल्लाहु अकबर जब मुअज्जिन ने कहा, इमाम ने कहा कि ये इमाम का जुमला है कि मेरे बाल और मेरा गोश्त और मेरा खून और मेरी जिल्द ही गवाही देती है कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम ने रोका मुअज्जिन को। एक कैदी जिसके हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तौक है, और वो दस्ते विलायत से इशारा करे तो मुअज्जिन की हिम्मत नहीं है कि वो आगे अजान दे। रोक दिया इमाम ने और कहा कि ए यजीद,
یہ بتا کہ ہاذا محمد، یہ جو محمد ہے اذان میں، جدی ام جدک، میرے جد ہے یا تیرے جد ہے؟ وَإِن قُلْتَ، اگر تو کہتا ہے کہ جدک تیرے جد ہے، فقط کذبت و کفرت، تو نے جھوٹ بھی بولا اور کفر بھی کیا. اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے جد ہے، فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، تو پھر اس محمد کی عطرت کو قتل کیوں کیا ہے؟ محمد کی نواسیوں کو اسیر کیوں بنایا ہے؟ یہ امام علیہ السلام کی تبلیغ اپنی معراج پر ہے. یہاں پر جمعہ کا دن تھا. عزیزوں، یہ باتیں پڑھنے والی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو مجلسوں میں بیان ہوتی ہیں. امیر المومنین کا ذکر، ان سے پہلے رسول اللہ کا ذکر، بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر، حضرت جعفر طیار کا ذکر، حضرت حمزہ سید الشہداء کا ذکر، حضرت مہدی امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر. وہ ذکر کہ جو آپ کو امام علیہ السلام سے نصیب ہوتا ہے اس سوچ سے. عزیزوں، بس آج اس کا ماتم ہے کہ جو 35 سال روتا رہا. 25 محرم الحرام سن 95 ہجری امام کی شہادت ہے. مرثیوں میں آیا 40 برس روتے نہ کیوں عابد مستر. 40 برس یہ محاورتاً امام علیہ السلام تقریباً 34 برس زندہ رہے، لیکن امام 40 برس کیا 400 برس تک زندہ رہتے تو ایسے ہی روتے رہتے. ہمیں سے کون ایسا کہ جب بھی پانی آئے تو وہ رو رہا ہو، جب بھی کھانا آئے تو وہ رو رہا ہو؟ ہمیں سے کون ایسا کہ جو گوشت لینے جائے اور رو رہا ہو؟ امام ذبیحے کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ کیا تو نے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ اللہ اکبر. امام علیہ السلام وہ کہتا مولا آپ کے جد کا ماننے والا ہوں، جب تک 3 مرتبہ پانی نہیں پلایا میں نے ذبح نہیں کیا. امام علیہ السلام کربلا کا رک کر کے کہتے السلام علیکم یا محمد اللہ، بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے. یہ کون سی فوج بے حیاتی جس نے میرے 6 ماہ کے علی اصغر کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا. امام علیہ السلام پانی کو دیکھتے تھے، روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پانی 2 چند ہو جاتا تھا. یقین فرمائیے گا، کبھی بعض لوگ امام سے آگے کہتے تھے کہ مولا آپ اگر اپنے گریے کو تھام لیں کچھ دیر کے لیے تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ بات کر لیں گے. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کی درخواست کو قبول کیا. امام تشریف فرما تھے، اصحاب ساتھ میں تھے. دفعتاً امام نے پھر سے رونا شروع کیا کہ مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم نے درخواست کی تھی آپ سے، آپ کچھ دیر خاموش رہیں گے، ہم آپ سے ویسے گفتگو کریں گے. امام نے کہا وہ دیکھو عباس کا بیٹا آ رہا ہے سامنے سے. عباس کے بیٹے کو دیکھتے تھے تو بہت روتے تھے. ابو الفضل عباس علیہ السلام، اللہ اکبر، فرماتے تھے ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے چچا عباس کو قیامت میں مقام عطا کیا ہے کہ یغبطہ جمیع الشہداء، تمام شہداء رشک کریں گے عباس کے مقام کو دیکھ کر. یہ کس نے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کبھی اپنے چچا کے لیے فرماتے تھے. ایک جملہ امام کا دربار میں، یا لیتنی لم تلدنی امی الیوم، کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. مجھے نہیں معلوم ہے کہ جملہ کب کہا امام نے. شاید اس وقت کہا ہو کہ جب امام کے سامنے سکینہ کو کسی نے کنیزی میں طلب کیا تو امام نے فرمایا ہو کہ پروردگار کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. یا یہ وہ وقت ہو کہ جب امام کے سامنے کو ان کے بابا کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا. آج عزیزوں امام کے اپنے مصائب ہیں، وہ جتنا ہو سکتا ہے مجھے توفیق میں پڑھتا ہوں. امام کی اولاد کے اتنے زیادہ مصائب ہیں نا. امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی کی اولاد اتنی قتل نہیں ہوئی جتنی سید الساجدین کی اولاد شہید ہوئی. جی، بنی امیہ نے بھی قتل کیا، بنی عباس نے بھی قتل کیا. یعنی حضرت زید شہید کی اولادوں کو بات واضح ہو رہی ہے. اتنا سخت زمانہ تھا کہ امام کے جو پوتے ہیں عیسیٰ ابن زید، وہ کوفہ میں، یہ سن لیں بچوں کے لیے بات ہوگی کہ کیسے سخت ترین حالات میں رہو، کیسے اپنے آپ کو اپنے دین کو بچانا ہے آپ نے. عیسیٰ ابن زید وہ امام زین العابدین کے پوتے ہیں، کوفہ میں گمنام رہتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، گمنام رہتے تھے. سکائی کر لیتے تھے، ایک اونٹ لے لیا تھا، مشق پانی گھروں گھروں پہنچاتے تھے، جو کچھ گزر بسر ہو جاتا تھا. ان کی ایک بیٹی تھی، رشتہ آیا ان کے گھر پہ تو والدہ گھر پر تھی تو والدہ بڑی خوش ہو گئی.
عیسیٰ بن زید کی زوجہ. جب یہ گھر آئے تو انہوں نے بتلایا کہ والدہ یعنی بیٹی کی والدہ نے بتلایا کہ ہمارے یہاں ہماری بیٹی کا پیغام آیا ہے. تو ایک حجرے میں گئے اور مصلی بچھا کر یا اللہ سجدے میں کہتے تھے پروردگار اب کیا یہ امتحان ہوگا کہ زین العابدین کی پوتی کوفیوں میں بیائی جائے گی؟ پروردگار اس دن کو دیکھنے سے پہلے میری بیٹی کو موت دے دے تو. بس ابھی حجرے سے باہر نکلے تھے کہ ان کی دختر کی وفات ہو گئی. تو ماں بڑی مضطرب تھی تو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بس جو امر الہی تھا وہ پورا ہو گیا. اب اس جملے کو پھر سے سنیے گا. سید سجاد کے پوتے یہ نہ ضبط کر پائیں کہ ازدواج ہو ان کی بیٹی کا کوفیوں میں کسی سے. اب سوچو جب سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا گیا زین العابدین علیہ السلام کے سامنے تو امام کے قلب مقدس پر کیا گزری. دیکھو عزیزوں یہ وہ امام ہے کہ جس نے ایک دوپہر میں 72 لاشیں دیکھیں. عصر کا وقت آیا تو باپ کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا ہے. شام کا وقت آیا تو خیمے جلائے جا رہے تھے. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا رہی تھیں. روایت تو میں بدل نہیں سکتا. جب امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا کیفیت تھی بیویوں کی شام غریبہ تو ہاتھ میں تسبیح تھی. تسبیح کو توڑ دی دانے بکھر گئے. کہتے ہیں جیسے ہی تسبیح کے دانے بکھر گئے ویسے شام غریبہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئی تھیں. کسی مدینہ میں پردیسی غریب الوطن کو دیکھا تو پوچھ لیتے تھے کہ کیا تو مر جائے تو تجھے کوئی غسل و کفن دے دے گا؟ اس نے کہا مولا میں غریب الوطن ہوں لیکن میں مسلمان ہوں. کہ مولا میں مسلمان ہوں اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو یہاں مجھے غسل و کفن دے دے گا. اللہ اکبر. امام علیہ السلام یا اللہ فرماتے تھے کہ تو مسلمان ہے اور تجھے غسل و کفن مل جائے گا. کربلا میں تو نواز رسول بے گور و کفن 3 دن تک حسین کا لاشا رہا. یا اللہ یہاں کسی کو خبر بھی آ جاتی ہے کہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو سب تسلی دینے کے لیے آتے ہیں, پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کس طریقے سے باپ کے جنازے پر پہنچ جائے. ابھی حالات بڑے ایسے رہے کہ جس میں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے. ذرا سوچو سید سجاد کے سامنے باپ کا پامال لاشا ہے, سجاد چھوڑ کر جا رہے ہیں اور سجاد کا جسم کانپ رہا ہے. بی بی زینب نے فرمایا کہ اے میرے جد کے بقیہ, یعنی یہ کہ اے وہ جو آخری حجت بچی ہے, حسین کے بعد آخری مرد ہے اس کاروان میں, کیا حالت ہے بیٹا آپ کی؟ کبھی بھی اماں انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دی ہیں, میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے. کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ عجب مصائب تھے. سوچو جس کے سامنے ایسے مصائب رہے ہو اس کا گریہ کیسے تھم سکتا تھا. عزیزوں امام علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے نا مدینہ میں, یہ روایت سننا گریہ کریں گے. امام علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ جو ابا ہے نا اس کو اپنے پیروں پہ ڈال دیا کرتے تھے اچھی طرح سے تاکہ پیر نظر نہ آنے پائے. منہال کہتے ہیں دفعتاً ایک مرتبہ میں آ گیا تو میں نے دیکھا کہ امام کی جو ابا تھی وہ کچھ ہٹی ہوئی تھی اور اس میں میں نے دیکھا کہ فقط استخوان ہے, گوشت نہیں ہے امام کے پیروں پر. تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کیا کیفیت ہے آپ کے پیروں کی؟ امام نے کہا ہے منہال مجھے جس سواری پر بے کجاوا اونٹ پر بٹھایا گیا. عزیزوں یہ جملہ بڑا سخت ہے, مجھے معاف کرنا لیکن کتاب میں یہی جملہ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا میرے پیروں کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا تھا تو گوشت اترتا چلا گیا. اگلا جملہ یہ ہے کہ سجاد کی گردن کو اونٹ کی گردن سے باندھ دیا گیا تھا. لہذا مسلم جساس کی روایت ہے کہ میں نے کوفہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ توق سے خون بہ رہا تھا. میں کہتا ہوں کوفہ پہنچتے پہنچتے جس کی گردن سے خون بہ رہا تھا, ابھی تو شام کی منزلیں باقی تھی, زندان شام باقی تھا. اللہ اکبر. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, پر کہیں صدق پیغمبر صلاحتا دیکھا. ظلم اے مجرئی سجاد نے کیا کیا دیکھا, گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا. شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے بے ردا ہم نے سر دختر زہرا دیکھا. ننگے سر خلق نے اس بیوی کو دیکھا افسوس جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا.
سجاد الشام الشام کہتے رہے. مجھے یقین ہے کہ آج کی شب شہادت حضرت حجت حاضر ہوں گے اپنے جد امام زین العابدین کی قبر پر, وہاں بیٹھ کر امام زمانہ بھی فرماتے ہوں گے الشام الشام الشام. کبھی سناؤں گا مجلس میں امام نے کہا ہم پر شام میں 7 وہ مصائب آئے جو کسی اور شہر میں نہیں آئے تھے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب شام میں قافلہ پہنچا تھا تو سجاد کے سامنے ڈھول بجانے والیاں اور مغنی عورتیں اور تالیاں بجانے والیاں وہ سامنے سجاد کے کھڑی ہو گئی تھی, تماشا کر رہی تھی. لوگ ہل ہلا کر یعنی سیڑھیاں بجا رہے تھے. سجاد کے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند تھا, بیویوں کا سر کھلا ہوا تھا. امام سجاد نعمان بن منظر مدائنی سے کہتے ہیں پھر اے نعمان ایک وقت آیا ہمیں غلام فروشوں کے بازار میں لے گئے. اللہ اکبر. امام نے بس اتنا کہا کہ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ یہ ہمیں غلام اور کنیز کی طرح بیچ نہ پائے. مجھے نہیں معلوم اس وقت دربار میں اور بازار میں امام پر کیا گزری. پھر یہودیوں کے محلے میں, عیسائیوں کے محلے میں لے گئے. امام علیہ السلام ایک ایک ظلم بتاتے جاتے. پھر ایک منزل وہ آئی, زندان شام میں ایک بیمار نے اپنی بہن کا لاشا اٹھایا. ذرا سوچو سجاد نے کیسے بندے ہاتھوں کے ساتھ سکینہ کی قبر بنائی. شاید ہتھکڑیوں سے کھرچ کھرچ کر بس اپنی بہن کو سپرد لحد کیا. بس یہ وہ سارے مصائب تھے عزیزوں, بات ختم ہو گئی. یہ وہ سارے مصائب تھے کہ جو سجاد پر اتنے شاق تھے کہ جب مدینہ واپس پہنچے تو کہتے رہتے تھے الشام الشام الشام. شام کے مصائب سب سے زیادہ تھے. پھر منہال نے تسلی دینا چاہی مولا کب تک روئیں گے مولا. امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک فرزند یوسف نگاہوں سے جدا ہوا. قرآن کہتا ہے فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. میرے تو 18 یوسف ایک پہر میں کربلا میں ذبح کر دیے گئے. تو منہال نے تسلی دینا چاہی مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے مولا. کہ یہ تو میراث ہے, کیا یہ بھی میراث ہے کہ بھائی کے سامنے بہن کو تماچے مارے جا رہے ہو؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ بھوبیوں کا سر کھلا ہوا ہو؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہو؟ جزاک اللہ. آج آہستہ رونے کی رات نہیں عزیزوں. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت حاصل فرمائے, خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں, یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو فرماتے تھے وَرْحَمِ السَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا, پروردگار تو چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہے. جو نہ رو سکے وہ چیخ مار دے, جو گریہ نہ کر سکے رونے جیسی شکل بنا دے. امام سجاد آج حسین کے بیٹے کا ماتم ہے, پہلی محرم سے ماتم ہے حسین کا. آج حسین کے مظلوم لال کا ماتم ہے. ایک وصیت سن لو پھر تابوت امام سجاد. ولید ابن عبد الملک کے لئی نے امام کو زہر دیا تھا, اور زہر کا اثر یہ تھا کہ امام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے. 25 محرم امام کی شہادت ہوئی ہے. جب آخری رات آئی امام علیہ السلام نے, یہ وصیت ہے امام کی, امام باقر کو بلایا اور فرمایا کہ ایک اونٹنی میرے ساتھ ہے کہ جس پر میں نے 35 حج کیے, اور امام سے کہا کہ میں نے میرے جد رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی جانور 7 مرتبہ عرفات میں پہنچ جائے تو وہ جنت کے جانوروں میں سے ہو جاتا ہے. لہذا جب میرے بعد یہ اونٹنی کا خیال کرنا, جب میرے بعد مر جائے نا تو اسے سپرد خاک کرنا. یہ امام نے وصیت فرمائی. روایت میں کہ جب وہ اونٹنی, جب امام سجاد الحسن کی شہادت ہو گئی تو وہ اونٹنی 3 دن تک جنت البقیع میں قبر امام زین العابدین السلام کے پاس بیٹھ کر روتی رہتی تھی, اور 3 دن بعد وہ اونٹنی مر گئی. امام محمد باقر نے وصیت کے مطابق کہیں اس اونٹنی کو سپرد خاک کر دیا. میں کہوں گا اے اونٹنی تو سید سجاد کی آزادار تھی, لہٰذا یہ مقام ہو گیا کہ امام نے تجھے بھی سپرد خاک کر دیا. لیکن جو سید سجاد کا باپ تھا, کسی امام کا لاشا 3 دن تک بے کفن نہیں رہا, کسی امام کا لاشا 3 دن تک پڑا نہیں رہا سوائے حسین ابن علی کے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے مولا جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے. سجاد کی شہادت ہوئی, امام باقر غسل دے رہے تھے, ضبط نہ کر پائے, باہر روتے ہوئے آئے. کچھ منظر یاد آیا جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے.
علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے زلزلہ کر پائے. ایک اور منظر سناؤں, ایسی ہی تاریکی ہوگی جب غسالہ زندان شام میں 4 سال کی بچی کو غسل دے رہی, زلزلہ کر پائی. اور امام باقر, عزیزوں میں نے علماء سے سنا ہے جب کسی نے کہا مولا رو کیوں رہے تھے, نہیں کہا تازیانوں کے نشان, نہیں فرمایا دروں کے نشان, کہ میرے بابا کی گردن میں توق کا نشان. 35 سال بعد بھی سجاد کی گردن میں توق کا نشان. سجاد کا تابوت چلا, سجاد کا تابوت بقیہ کو روا تھا. ایک جملہ سن لینا, زنجیر کے زخموں سے مگر خون آیا تھا. ایک جملہ سن لو, ایک جملہ. تابوت آ گیا, یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت میں جو شان سے اٹھا ہے. یہ خود رونے کا موقع ہے. ہاں, مدینہ کے جنازوں کی حالت پتہ ہے نا تمہیں کیا ہے؟ فاطمہ کے جنازے پر کیا ہوا جانتے ہو نا؟ حسن کے جنازے پر کیا ہوا مدینہ میں؟ کفن کا رنگ بدل گیا تھا مولا حسن مصطفیٰ نے. یہ پہلا جنازہ تھا کہ جو کچھ اٹھا اہتمام کے ساتھ. عزیزوں, یا حسین کہہ کے رونا. سید الشہداء کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا, لہذا پنجتن کے جنازوں میں کوئی شان و شوکت نہیں, فقط سجاد کا جنازہ تھا. سارا مدینہ شریک تھا. یہ مولا کے گریے کا اثر تھا, نماز پڑھنے والوں کا ہجوم تھا, کندھا دینے والے بہت سے تھے. لیکن دل سے بتانا, جب سجاد کا تابوت جنت البقیع چلا تو مولا کی روح شاد ہوئی ہوگی یا نہیں؟ بیمار امام نے تابوت سے کربلا کے رکیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا تیرا لال تجھ سے شرمندہ ہے بابا, کل آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, آج میرے تابوت پر اتنے لوگ ہیں بابا, لیکن بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, میرے پیروں میں بیڑیاں تھی, سجاد کے سامنے سکینہ کو تماچے مارے جائے. بابا میرا جنازہ تو اٹھ گیا, تیرا تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں.